بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کے پلے کچھ نہیں ہے اور پاکستان کو عمران خان برباد کر چکا ہے اور وہ نااہل ہیں اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ سب آپ روز سنتے ہیں، تمام لوگ اس پر روز بات کرتے ہیں، لیکن فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کوئی تجزیہ نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیا کوئی اچھا کام نہیں کیا عمران خان صاحب نے ان 3 سالوں میں؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ 25 چیزیں، یعنی کہ وہ 25 کامیابیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑا ڈیلیور کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی 25 ایسی کامیابیاں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئیں۔ ان کامیابیوں سے پہلے میں آپ سے مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میرے دور میں روٹی 1 روپے کی تھی، اب روٹی 6 روپے کی ہے، تو یہ روٹی کیوں مہنگی ہو گئی؟ یہ مشرف صاحب کے دور کی بات ہے۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ روٹی 1 روپے سے 6 روپے 10 سال میں ہوئی ہے، اور 1 روپے کی روٹی اس سے پچھلے 10 سال پہلے 4 آنے کی تھی۔ تو 4 آنے کی روٹی 10 سال میں جا کے 1 روپے کی ہوئی، پھر 1 روپے سے 10 سال میں جا کے 6 روپے کی ہوئی، اور 6 روپے سے روٹی بڑھ کر اب جو قیمت ہے اس میں لازمی اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے، لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ بڑھتا ہے، اور اضافہ ہوا بھی ہے۔ تو لوگ مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی آمدنی بھی بڑھتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ خیر 25 کامیابیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان اب اس پوزیشن پہ کھڑا ہے، ہمارے ولاگرز اور اینکرز وغیرہ یہ سب اچھی خبریں پیش کرنے لگ گئے ہیں اور مسلسل اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو ان میں سے 25 اچھی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی کہ 25 بڑی کامیابیاں، جیسے کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے 15 ایسی کامیابیاں بتائیں، 15 ایسی خبریں تھیں جو آج تک سننے کو نہیں ملی تھیں۔ اس کے بعد یہ پھر 25 نئی خبریں جو ان 3 سالوں میں پیش ہو رہی ہیں آپ کے سامنے۔ تو پہلی چیز، پاکستان 4 اسپیشل اکنامک زونز بنانے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑے شاندار اکنامک زونز ہیں۔ ان میں رشکئی نوشہرہ یہ M1 کے قریب بن رہا ہے، دھابے جی یہ سندھ میں بن رہا ہے۔ ان میں تیسرا علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ فیصل آباد جو کہ پنجاب میں بن رہا ہے، اور چوتھا بوستان جو بلوچستان میں بن رہا ہے۔ یعنی چاروں صوبوں میں 4 بڑے اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں۔ ان میں براہ راست لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہ 4,75,000 لوگ، اور جبکہ اس کے ساتھ وابستہ لوگ جن کا روزگار لگے گا وہ 10 لاکھ سے زائد ہوں گے۔ 14,75,000 لوگوں کو روزگار ملے گا، اور بہت جلد یہ ہونے والا ہے۔ دوسری کامیابی، فارن ریمیٹنس، جو کہ باہر ملک سے پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان کو، وہ مسلسل 1 سال سے 24 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور ہر مہینے کا حساب لگائیں تو ہر مہینے 2 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اور یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ لوگ پاکستان پر اب اعتبار کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے قانون کے مطابق بھیج رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ اس سے پہلے وہ لوگ پاکستان میں نہیں بھیجتے تھے اپنا پیسہ، باہر کے ملک میں بینکوں میں رکھتے تھے، یا تو پھر ہونڈی کرتے تھے، یعنی 2 نمبر طریقے سے پیسہ بھیجتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ پچھلی حکومت ان کا حق مارے گی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اور کسی بھی حکومت کا یہ خواب تھا کہ ہمارے ملک میں ماہانہ 2 ارب فارن ریمیٹنس ہو، لیکن کبھی نہیں ایسا ہوا۔ آج تک کوئی بھی حکومت اس لیول تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اب ہر مہینے فارن ریمیٹنس 2 ارب پلس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تیسری بڑی کامیابی اور خوشخبری اور خبر ایگریکلچر کے حوالے سے۔ ایگریکلچر زراعت میں بمپر گروپس ہوئی ہیں، اور پہلی بار کسان کا بر وقت اور صحیح قیمت اس کی فصل کی مل رہی ہے۔
तीनों सालों में ही इसी तरह हुआ है। और गन्ने के किसान को पहली दफ़ा बम्पर क्रॉप्स मिली है, और गन्ने के किसानों को मिलने की वजह से ज़राअत के शोबे से जो पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है, 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हासिल हुई है। और कपास को फसल में 8 साल में पहली बार इजाफा हुआ है, और किसानों के लिए एक बेहतरीन पैकेज भी जल्द आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी कामयाबी और बहुत बड़ी खबर मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से कि मोबाइल फ़ोन्स अब पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन हमेशा इंपोर्ट होते थे, तो पहली बार हुकूमत का ये इनिशिएटिव है कि मोबाइल फ़ोन सस्ता और मयारी बनाएं। हमारी इतनी बड़ी मार्केट है और लोग पाकिस्तान में मोबाइल बड़ी तेज़ी से भी तब्दील करते हैं, और अब यहीं मोबाइल फ़ोन बनेगा और यहीं टैक्स इकट्ठा भी होगा। और 19 कंपनीज़ को लाइसेंस भी दे दिए गए हैं, मुल्की और गैर मुल्की, जो कि 2G 3G 4G मोबाइल बनाएंगे और बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट भी करेंगे, जो कि अब एक्सपोर्ट हो भी रहे हैं। पांचवी कामयाबी कामयाब जवान प्रोग्राम में ख़वातीन को उनके अपने कारोबार के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए इनको कर्ज़े दिए जा रहे हैं, और अब तक 1 अरब ख़वातीन को दिया गया है। और ख़वातीन की क्रेडिबिलिटी अमूमन ज़्यादा होती है, तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। छठी कामयाबी अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इससे पाकिस्तानी ताजर फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी दुनिया में हमने अगर इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया तो पाकिस्तानी इमेज पूरी दुनिया में बेहतर होगा। सातवीं कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की और अब पाकिस्तान की तरक्की से इस वक्त सब हैरान हैं। स्टेट बैंक का डेटा आया है कि पाकिस्तान की शरह नमू इस वक्त 3.94 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। और आलमी रेटिंग एजेंसी बूडीज़ का दावा है कि पाकिस्तान मजबूत सिमत में जा रहा है और अगले साल मज़ीद तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की शरह नमू 4.75 से लेके 5 तक जा सकती है इंशाल्लाह। आठवीं कामयाबी जो है वो है नैब की रिकवरियाँ। नैब की रिकवरी का बहुत बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान की कामयाबी में, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। नैब ने 1999 से लेकर 2017 तक टोटल पैसा जो रिकवर किया चोरों, बेईमानों, लुटेरों, डाकुओं से, तो वो 290 अरब रुपए रिकवर किया। और 2018 से लेकर यानी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में, यानी कि 2.5 सालों का रिकॉर्ड जो है, उसमें जो रिकवरी आई वो आई 484 अरब रुपए, तकरीबन दुगना पैसा रिकवर हो चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी है जो इन सिर्फ 2.5 सालों में हुई है, जो पिछले 72 सालों में ना हो सकी। और पहली बार नवाज शरीफ जैसे ताकतवर आदमी की जायदाद भी नीलाम हुई। वैसे हमेशा गरीब का घर नीलाम होता आया है आज तक। मोहम्मद बूटा ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। 9वीं कामयाबी एटमी बिजली। पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में पहली मर्तबा एटमी बिजली शामिल कर दी गई है। ये पहले भी थी लेकिन बड़े पैमाने पे ये अब हुआ है, और 105 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में चली गई है। K2 जो लॉन्च हो चुका है वो 1100 मेगावाट बिजली दे रहा है, और इसी तरह K3 भी जो 2021 में 1100 मेगावाट एटमी बिजली घर बनेगा, वो भी इनके साथ मुंसलिक होगा, और अब माहौल दोस्त बिजली पाकिस्तान में बनाएगा। ये बहुत पहले क्यों नहीं किया गया? ये कमीशन लेस मंसूबे हैं इस वजह से, क्योंकि आपको कमीशन नहीं देती, यानी इसमें तेल का कमीशन नहीं होता, इसमें जो पावर प्लांट लगते हैं उसका कमीशन नहीं होता, इसीलिए इससे सियासतदान हमेशा भागते थे। पर अब बड़े पैमाने पे बिजली बनेगी। 10वीं ज़बरदस्त कामयाबी सी पैक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ, फिर जरदारी साहब के दौर में था, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में था, पर इस हुकूमत के आने के बाद इस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया। और जो वीज़ा थे सरमायाकारों के लिए, इनके लिए जो काम करने की सहूलियात हैं, इनको अलग किया गया है और इनके बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है। यानी सेंट्रल एशिया को साथ जोड़ रहे हैं, ईरान और तुर्की को साथ जोड़ रहे हैं। इसके बाद ये पूरा ख़ित्ता एक हब बन जाएगा। यहाँ पाकिस्तान एक मरकज़ होगा,
اس خطے کا، وہ بھی سی پیک کے ذریعے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ 11ویں کامیابی جو ہے وہ ڈیمز کے بارے سے ہے۔ ڈیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 2 بڑے ڈیمز اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ڈیم پر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ ایوب خان کے بعد دوبارہ اسے بہت عرصے بعد اس پر دوبارہ کام شروع کیا گیا ہے۔ اور یہ ڈیمز نہ صرف ہمیں سستی بجلی دیں گے بلکہ پاکستان میں پانی کے بہت بڑے ذخائر بن جائیں گے، جو ہم اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے اجناس اگانے کے لیے یہ پانی ہم استعمال کر سکیں گے۔ 12ویں بڑی کامیابی یہ کہ افغان بارڈر کے ساتھ 17 نئے بازار تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ سمگلنگ کرتے تھے۔ کوئی اسلحے کی کرتا تھا سمگلنگ، کوئی منشیات کی سمگلنگ کرتا تھا، کوئی گاڑیوں کی سمگلنگ کرتا تھا، اس میں کوئی جوتوں کی سمگلنگ کرتا تو کوئی کپڑوں کی سمگلنگ کرتا تھا، تو کوئی الیکٹرانک سمگلنگ کرتا تھا۔ ہر چیز کی سمگلنگ پاکستان سے افغانستان سے پاکستان ہوتی تھی۔ پاکستان نے اس میں باڑ لگا دی اور دہشت گردی اس میں رک گئی۔ اب وہ جو 17 بازار بن رہے ہیں، اب وہ لوگ وہاں سے اب کاروبار وہاں کریں گے۔ جو پیسہ وہ اللیگل طریقے سے کماتے تھے اب وہ قانونی طریقے سے کمائیں گے، اور اس سے پاکستان کسٹمز کو اس سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ 13ویں کامیابی جو ہے سعودیہ اور UAE کے حوالے سے ہے کہ سعودیہ اور UAE سے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، یعنی ایک نئے دور کا آغاز، کہ جو لوگ آپ کو غلام سمجھتے تھے، اس دفعہ کوئی آپ کو کامے والا وزیر اعظم نہیں ملے گا، اور وہاں مقیم پاکستانیوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور مزید جابز بھی مہیا کی جائیں گی۔ 14th یہ جو کامیابی ہے اسکالرشپ کے حوالے سے ہے۔ 1,70,000 لوگوں کو اسکالرشپس دی جائیں گی ٹیکنیکل کام کرنے کے لیے، کہ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس میں نوجوانوں کے لیے 100 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ 15ویں کامیابی کورونا کے حوالے سے۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ کورونا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اطراف میں جو ممالک ہیں، بلکہ پوری دنیا، ہر جگہ اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور پاکستان اس سے کیسے بچا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سب نے مذاق اڑایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، دوسرا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ملک بند بھی نہیں کیا اور ملک کو چلایا بھی، اور کورونا سے بچنے کے لیے جو حکمت عملی دکھائی اور اس کی جو امپلیمنٹیشنز کر کے دکھائیں، اس پر دنیا آج کہتی ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی بہترین تھی کورونا میں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی 15 بہترین کامیابیاں جو پاکستان کو حاصل ہوئیں اس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اگلی 10 یعنی کہ 15 سے لے کے جو 25 تک ہیں وہ کامیابیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تو یہ تھا پارٹ 1، اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ 10 کامیابیاں مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں مزید چند کامیابی آپ سب کے سامنے پیش کروں گا جو اتنی ہی بہتر ہوں گی۔ السلام علیکم۔